بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا في الدارين محمد وآله وأزواجه وذريته وإترته وأصحابه وأعوانه وأنصاره أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربا وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وصحبه أزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. یہ سوال ہے مبانی یعنی بنیادی مبانی مغرب یا جدیدیت کیا ہے؟ تو یہ سوال اچھا ہے. اس میں جو جس طرح پوچھا گیا ہے کہ مبانی یعنی فاؤنڈیشن، بنیادیں، اور مغرب اور جدیدیت یعنی مغرب سے مراد ہماری جدیدیت ہے. تو یہ صحیح سیکولرزم یا سرمایہ داری یا انسان پرستی، اس کے کوئی اور ہو سکتی یا کوئی اور چیز. اور پھر فرماتے ہیں کہ مبانی کی تشخیص کی غلطی سے نتائج میں بھی غلطی کا امکان. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اچھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میرے نزدیک کہ جو تہذیب آج غالب ہے یا قائم ہے، جس کو ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں، وہ سرمایہ دارانہ تہذیب ہے. ظاہر ہم اس کو تہذیب نہیں مانتے، تو یعنی صرف اصطلاح کے طور پر سرمایہ دارانہ تہذیب. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری ایک تہذیب ہے. تہذیب کا مطلب کیا ہے؟ ایک نظام حیات ہے، یعنی نظام بھی ہے اور لائف ورلڈ بھی ہے. ایک طرز زندگی بھی ہے اور ایک نظام بھی ہے. یہ تینوں سطح پہ لاگو ہے، فرد، معاشرہ اور ریاست. اس کا مل کا یہ بنتا ہے. اور اس نظام میں اور پھر سرمایہ داری جو ہے وہ ایک نظام معیشت بھی ہے کو کہتے ہیں، لیکن ہماری جو سرمایہ داری سے مراد ہے وہ ایک تہذیب کے، اور سرمایہ داری بطور معیشت کے جو ہے وہ اس کا ایک جزو ہے. سرمایہ داری ایک تہذیب ہے. یعنی ایک دین ہے، جھوٹا دین ہے لیکن ایک دین ہے. اور پھر اس دین کے کئی مذاہب ہیں اس کے اندر، یعنی نظریات ہیں. لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، جمہوریت ہے، سوشلزم ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے اس کے اندر جو ہے نظریات یا مذاہب اس کا جواز فراہم کرتے ہیں مختلف. اس میں مطلب یہ کہ لبرلزم یہ مذاہب ہیں بڑے، سوشلزم اور سیکولرزم جو ہے یہ بھی نظریات ہیں، لیکن یہ کہ سیکولرزم جو ہے یہ انہی کے اندر فٹ ہوتا ہے، طرح جمہوریت بھی ان کے اندر فٹ ہوتا ہے. تو تہذیب جو ہے وہ سرمایہ دارانہ ہے، یعنی وہ دین ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو بنیادی کلمہ ہے وہ انسان پرستی. تو یعنی اس کی فاؤنڈیشن، سرمایہ دارانہ تہذیب فاؤنڈیشن جو ہے وہ انسان پرستی. اور سرمایہ دارانہ یعنی انسان پرستی کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن سرمایہ دارانہ تہذیب ایک شکل ہے انسان پرستی کی. سمجھے نا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے.
ایک شکل ہے انسان پرستی. تو تہذیب اور دین جو ہے سرمایہ داری ہے، اور اس کا کلمہ جو ہے وہ انسان پرستی ہے. اس کو ہمارے لوگ کہتے ہیں لا الہ الا انسان. اور جیسے کہ میں نے کہا انسان پرستی کی اور شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اس کی ایک شکل ہے جو تاریخی طور پہ اس وقت ممکن ہوئی 16ویں 17ویں صدی میں، کیونکہ اس کے جو اجزاء ترکیبی ہیں اس انسان پرستی کے، ایک تو قدیم یونانی اور رومی فلسفے اور تہذیبیں، دوسرا عیسائیت. ان دونوں کے ملغوبے سے بنی ہے، کیونکہ گو کے مطلب یہ عیسائیت کا رد بھی ہے یہ تہذیب، لیکن عیسائیت کے بغیر اس کا ممکن نہیں تھا امکان، کیونکہ عیسائیت کا ایک بنیادی جو عقیدہ، جو اس کی بنیاد ہے اس انسان پرستی کا، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے خدا بن سکتا ہے، ایک انسان. نعوذ باللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تثلیث کا حصہ ہے، یا تو خدا کے بیٹے ہیں لیکن خدا بھی ہیں. اس کی تعبیریں مختلف ہیں ان کے یہاں. وہ انسان حضرت عیسیٰ یا ان کے یعنی جو ان کا آرتھوڈاکس یعنی ان کا جو مین سٹریم عقیدہ ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ جو ہے مکمل انسان بھی ہے اور مکمل خدا بھی ہے. تو حضرت عیسیٰ بطور انسان ایک الگ حیثیت ہے ان کی، لیکن یہ خدا بھی ہیں. اس کی اب تعبیر کیسے کریں گے، خدا اس میں تجلی کی ہے وغیرہ. تو یہ جدید جو جدیدیت والے تھے ان کا ایک انسان خدا بن سکتا ہے، تو ہر انسان جو ہے خدا بن سکتا ہے. یہ اس کی بنیاد ہے. اور یہ بالکل اگر آپ ہیگل کو پڑھیں تو بالکل یہ ہیگل بھی مثلاً اور کانٹ بھی دونوں بہت اہم ہیں. دونوں پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں ایک لحاظ سے، لیکن وہ بالکل کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہر انسان خدا ہے. کانٹ کہتا ہے کہ خدا انسان کا شریک ہے. انسان جو ہے خداؤں کے کنبے سے ہے. اس کو خداؤں کے کنبے میں خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں کانٹ کے نزدیک. اور ہیگل کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ مکمل نہیں، مکمل کر رہا ہے اپنے آپ کو تاریخ کے ذریعے، تاریخی سفر کے ذریعے. تو ہم سب جو ہے اسی خدا کا جو ہے پرتو ہے یا اس کا اظہار ہے. انسان جو ہے مطلب وہ خدا کی خدائی کا اعلیٰ ترین اظہار ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سرمایہ داری جو ہے بطور تہذیب کے سرمایہ داری جو ہے بطور تہذیب کے یہ سرمایہ داری جو ہے بطور تہذیب کے اس کا جو کلمہ ہے وہ سرمایہ داری دین ہے، اور اس کا جو کلمہ ہے وہ انسان پرستی. اور اس کلمے کی بنیاد ہے وہ آزادی کا عقیدہ ہے. آزادی، انسان کی آزادی، انسان آزاد ہے. یہ اور یہ مطلب یہ ہے کہ یہ آزادی کی جو مرکزیت ہے اس کا تصور جو ہے مغربی تہذیب کو سمجھنے کے لیے، یہ مطلب ڈاکٹر جاوید انصاری کی کیا کہوں گا، ڈاکٹر جاوید انصاری کی ان کا فہم ہے، اور کسی کو میں نے نہیں، یعنی اور کوئی نہ مسلمانوں میں نہ غیر مسلمانوں میں نہ مغرب والوں میں کسی کو میں نے اس طرح نہیں دیکھا کہ اس نے مغربی تہذیب کو اس طرح سمجھا. کیونکہ سرمایہ داری کا جو تصور ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کے ہیں وہ آپ کو وہ اطلاف ہے ایک لحاظ سے، مطلب جو سرمایہ داری پہ مارکس کی تنقید ہے، لینن کی تنقید ہے، سرمایہ داری پہ ویبر کی تنقید ہے، سرمایہ داری پہ ڈرکھائم کی جو تنقید ہے، اور اکنامکس میں جو سرمایہ داری پہ تنقیدیں ہوئی ہیں انٹرنل،
اور عیسائی اور کنسرویٹو جو تنقید ہے، مثلا پولانی کی، یا عیسائی جو تنقید ہے، مثلا یہ کہ وہ جو پادری تھا، اکانومسٹ بھی تھا، ٹونی کی، ان سب کا ایک اختلاف ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر جاوید انصاری کے جو سرمایہ داری کا تجزیہ ہے، اس کو مجموعی طور پہ تو ایک چھمبے کی چیز ہے، ایک جدت ہے اس میں، ایک اور کسی نے، لیکن وہ اس کے مختلف اجزاء جو ہے تجزیے کے آپ کو دوسری طرف مل جائیں گے. لیکن جو یہ دعویٰ ہے کہ آزادی جو ہے وہ مغربی تہذیب کی بنیاد ہے، انسان پرستی کی بنیاد ہے، اور اسی آزادی پر ایمان کے نتیجے میں ساری سرمایہ دارانہ تہذیب وجود میں آتی ہے، اور اس آزادی کا رد ہی سرمایہ داری کے رد کے لیے ضروری ہے. یہ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی اولیات میں سے ہے، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک لحاظ سے مارکت الارا کہیں گے، یعنی ان کی ایجاد ہے ایک لحاظ سے انوینشن، جیسے کانٹ کے بارے میں کہتے ہیں نا، اسے آٹونومی کے تصور ایجاد کیا. تو ڈاکٹر صاحب انصاری صاحب نے یہ ان کا تجزیہ اور کسی کے میں نے نہیں دیکھا، اور اس کو سمجھنے میں مجھے بہت بہت وقت لگا اس کو. یہ تو وہ تجزیہ یہ ہے کہ آزادی کیا ہے. آزادی یعنی آزادی پہ یہ مباحث ملتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح مغربی تہذیب کی بنیادوں کو اس طرح سمجھنا کہ جو قدر ہے مغربی تہذیب کی، جو کلمہ انسان پرستی، اور اس کلمے کے جو جوہر اور قدر ہے وہ آزادی ہے. اور آزادی کا مطلب یہ انسان آزاد ہے، یعنی خدا ہے. کن معنوں میں کہ وہ آزادی منفی بھی ہے، مثبت بھی ہے. منفی یہ ہے کہ وہ اس پر قدغن کوئی نہ ہو مادی، اور قدغن کوئی نہ ہو نظریاتی، اور یہ دونوں قدغنیں اتریں گی تو پھر وہ مثبت طور پہ وہ جو چاہے کرے، یا فعل ما یشاء، اور کوئی اور ارادہ جو ہے مسلط نہ ہو فیکچولی، یعنی واقعی طور پہ، اور نہیں ہونا چاہیے نارمیٹیو طور پہ، نہیں ہونا چاہیے. اور یہ آزادی کا سب سے بڑا فلسفی جو کانٹ ہے، اس لیے ہم کانٹ پہ اتنا زور دیتے ہیں. یہ مغربی تہذیب کا، اور کیونکہ جو چاہیں آپ چاہنا چاہیں وہ نہیں چاہ سکتے جب تک جو ہے آپ پر جو مادی اور نظریاتی قدغن ہے وہ اٹھ نہ جائیں. وہ قدغن کیا ہے؟ مادی قدغن کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کے خواہشات لامحدود ہیں لیکن وسائل محدود ہیں. اور اس کامیابی کو دور کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سرمایہ داری بطور معیشت ہے، یعنی ایکومولیشن فار دا سیک آف. بڑھوتری، تو بڑھوتری برائے بڑھوتری وہ طریقہ ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ وسائل جو ہے ان کی تحدید کو جو ہے اوورکم کیا جا سکے گا، اس کو عبور کیا جا سکے گا. تو اس لحاظ سے سرمایہ داری اصل جو ایمان ہے وہ آزادی پہ ہے. سرمایہ داری جو ہے بطور نظام معیشت کے، اور یہ صرف نظام معیشت نہیں بلکہ ایک عقلیت ہے، اس پر ایمان، کیونکہ اس عقلیت پہ ایمان لانا کہ بڑھوتری برائے بڑھوتری جو ہے وسائل کی تحدید کو عبور کرنے کے ذریعے، وہ آزادی پہ ایمان کا حصہ ہے. اور اس ایمان کو راسخ کرنا جو ہے فرد کی سطح پہ، معاشرے کی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ ضروری ہے. اس کے نتیجے میں جو تہذیب وجود میں آتی ہے وہ سرمایہ دارانہ تہذیب. تو یہ پورا ایک نقشہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب اس کو اتنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا، لیکن یہ کہ آپ کا مختصر جواب جو مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک جو ہے کہ جو تہذیب اور دین ہے وہ سرمایہ داری ہے اس طرح، لیکن اس کا جو کلمہ ہے وہ انسان پرستی، اور انسان پرستی کی جو بنیادی قدر ہے وہ آزادی. بظاہر ذیلی قدریں جو ہے اس سے آتی ہیں مساوات اور ترقی، ان اصل جو قدر ہے آزادی. اور اسی قدر کی نتیجے میں جو ہے سرمایہ داری اور بڑھوتری برائے بڑھوتری
عمل کے اور عقلیت کے، اور تینوں سطح پہ ایمان جو ہے اس کو وہ راسخ ہوتا ہے اور ایک تہذیب وجود میں آتی ہے جس کو ہم سرمایہ دارانہ تہذیب۔ امید ہے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، لیکن اگر کوئی سوال ہو اس پہ تو اس پہ مزید بات کی جا سکتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين.